اور آج دیکھ لیجیے آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے. یہ پتہ نہیں ابھی آپ کے یہاں پہ سکولوں میں ہوا کہ نہیں، سکولوں میں، مردوں کے سکولوں میں عورتوں کی اپوائنٹمنٹیں کرنی شروع کر دی ہیں. عورتوں کو وردیاں پہنا کر موٹر سائیکلوں پہ بٹھا کے وارڈن بنا دیا ہے. کیا ہے جی، یہ ترقی کا زمانہ ہے. ترک جاؤ گے اس ترقی کے اندر تو بیڑا غرق ہو جائے گا. کاؤنٹروں پہ عورتیں کھڑی ہیں، گاہک زیادہ آتے ہیں. یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے. جو مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب دوں گا، آخرت میں بھی دردناک عذاب دوں گا. اور جس چیز پر غلاف آ جاتا ہے اس کی شان بڑھ جاتی ہے. میری بات سمجھو، جس چیز پر غلاف آ جاتا ہے اس کی شان، وہ غلاف کعبہ پر بھی آئے تو غلاف کعبہ بھی ایک خاص بن جاتا ہے. وہ غلاف قرآن پر بھی آئے تو قرآن بھی ایک خاص چیز بن جاتی ہے. اور عورت کو بھی پردے میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. پردے میں رہے گی، اس کی عزت شان بزرگی بڑھے گی. یہ پردے سے نکلے گی، ذلیل و رسوا ہو جائے گی. تیری ماں بہن بیٹی کے تبصرے چوک اور چڑاہوں میں دیکھ کر لوگ کریں گے وہ فلانی گزری ہے، ایسی حالت میں گزری ہے، ایسے نقش و نگار تھے، ایسے کپڑے پہنے تھے. اسی لیے اللہ نے کہا عورت ڈھانپنے والی چیز ہے. عورت ڈھانپنے والی چیز، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے. اور یہ تجھے رشتوں کی پہچان کس نے دی ہے؟ یہ دین نے دی ہے، یہ اسلام نے دی ہے، یہ قرآن نے دی ہے. جاؤ جا کر دیکھو ان معاشروں میں جن کے پیچھے تم چلنا چاہتے ہو، نہ ماں کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، نہ بیٹی کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ، کسی رشتے کی پہچان ہے ہی نہیں. اگر تم بھی پہچان ختم کرنا چاہتے ہو تو ان کے پیچھے لگ جاؤ. آج کہتے ہیں مشہوری نہیں ہوتی کسی چیز کی جب تک عورت کی تصویر نہ لگے. عورت کا تعلق بے شک اس چیز سے ہو یا نہ ہو، لیکن چیز کو مشہور کرنے کے لیے ماں اور بہن اور بیٹی کو کسی نہ کسی کی تو ہے نا، کسی نہ کسی کی تو ہے. بورڈوں پہ لگاتے ہو، ٹیلی ویژن پہ چلاتے ہو، کیبلوں پہ دکھاتے ہو. مسلمانوں کا معاشرہ ہے. ایک اور بڑی بیماری ہے، کہتے ہیں جی نظرانی حیا ہونی چاہیے. نظرانی حیا، یہ پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ سیکھ دیا ہے. نظراں سے حیا ہونی چاہیے. اللہ کو نہیں پتا تھا نظروں میں حیا ہوتی ہے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما تھی. حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی تشریف لائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا عائشہ پردے میں ہو جاؤ. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اندھے ہیں، وہ تو نابینے ہیں. فرمایا وہ تو اندھے ہیں، تو اندھی نہیں ہے. اور مجھے بتاؤ امہات المومنین سے زیادہ کسی کی نظر میں حیا اور شرم ہو سکتی ہے اس کائنات میں؟ ساری مومنوں کی مائیں، ساری مومنوں کی مائیں، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، وہ تو پردہ کریں اور تم کہو نظروں میں حیا ہونی چاہیے. باقی باتیں انشاءاللہ سبق پڑھنے کے دوران. اللہ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. یہاں بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. ایمان والوں، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے اور سلام کیے کبھی بھی داخل نہ ہوا کرو. کبھی بھی داخل، پاویں گھر رشتے دار دا ہے تے پاویں گھر کسی یار دا ہے. کیوں جی؟ جتنی مرضی تمہاری فرینکنس ہے، کہتے ہیں نا جی فرینکنس بڑی ہے، فیملی تعلقات ہے، فیملی تعلقات.
بڑے پرانے تعلقات، یہ نہ ہو ان تعلقات کی وجہ سے تیرا گھر برباد ہو جائے تو بعد میں تو ہاتھ ملتا پھرے۔ یہ اللہ کا قرآن تجھے بات کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن تمہیں یہ رہنے اور سہنے کا ڈھنگ بتا رہا ہے۔ یا ایھا الذین